السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام سراج منیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنے لیے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مدینہ میں معاشرے کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی، اس کے کیا اقدامات اٹھائے، اور پھر جنگ بدر کے حالات کے اوپر پچھلے پروگرام میں تبصرہ ہو رہا تھا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی سامنے آتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی تھی اس جنگ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو واپس رکھا اور وہ بالکل درست ہو گئی، بلکہ ان کی بینائی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات بھی بے شمار عطا کیے تھے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ بدر کے حالات کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک نیگیٹو پوائنٹ کے اوپر اہل مکہ اکٹھے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکل رہے تھے، اور اس جنگ میں، اس غزوے میں مکی لشکر کی تعداد تقریباً 1300 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں تھیں، کثرت کے ساتھ اونٹ تھے، اور ان کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ قریش کے بہت سارے معزز سردار بھی اس غزوہ میں ان کے ساتھ شامل تھے، اور خوب کھانے پینے کا سامان انہوں نے ساتھ لے لیا تھا، گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا، تاکہ خوب کھاتے پیتے، شو آف کرتے اور انجوائے کرتے ہوئے بدر کے مقام پر پہنچے۔ اور پھر ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر تو مسلمان ہیں، لہٰذا ان کو تو ہم فوراً ہی ختم کر دیں گے اور یوں اپنے دل کی جلن کو مٹا لیں گے۔ اور یہ ایک موقع تھا جس کی تلاش میں اہل مکہ بہت عرصے سے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ انویسٹ بھی کیا تھا۔ بہرحال اپنے لوگوں کو لے کر خوب دعائیں کرتے ہوئے وہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں جب ایک مقام پر وہ پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ بنو بکر کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی ہے، اور ان کو یہ بھی خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جائیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہو اور پیچھے سے بنو بکر حملہ کر دیں اور ہم دونوں لشکروں کے بیچ میں پس کر رہ جائیں۔ تو ایسے میں وہ کچھ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ تو اس وقت شیطان جو تھا وہ ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے مشرکین کو یقین دلایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا دوست ہوں، اور تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو بکر تمہارے پیچھے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو اب فکر ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ کیے بغیر یہ واپس چلے جائیں، اور وہ تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ لہٰذا اس نے ان کی ہمت بندھائی اور پوری طرح سے انکریج کیا کہ دیکھو آگے بڑھو۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، انسان کے کھانے پینے میں، اس کے گھر کے اندر، اس کے باہر جانے میں، اس کے واش روم جانے میں، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا جو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی وہ حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے میں بھی حاضر ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ حاضر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ سکھایا گیا، پھر واش روم جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، کھانے پینے کی دعا ہے، حتیٰ کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا فزیکل کانٹیکٹ ہے اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی۔ اور کیوں؟ تاکہ انسان شیطان سے محفوظ رہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصاً یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سوتا رہتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور جس طرح شیطان نظر نہیں آتا اسی طرح اس کا پیشاب بھی نظر نہیں آتا، اور اسی طرح وہ پوری گندگی جو ہے اپنی انسان کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور ایک جگہ تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کان کے ذریعے سے پھر انسان کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور خون کی طرح دوڑتا ہے انسان کے جسم میں۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے
فجر کی نماز پڑھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور خواتین کو جب نماز نہ بھی پڑھنا ہو تو بھی اٹھ کر حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھ لینی چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے بچا جا سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز میں وہ کس طرح بھلواتا ہے، خلل ڈالتا ہے۔ ایک مفہوم ہے حدیث کا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اور یاد نہیں رہتا، یعنی نماز میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے اثر سے ہے، اور پھر آپ نے ان کو بلوایا اور ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور چہرے کے اوپر تھتکارا، اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھ پر شیطان کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تو جب بھی ان یوزول قسم کے کچھ حالت ہونے لگے انسان کے اوپر تو انسان اپنا علاج خود کرے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ والے کے پاس، کسی دم اور پھونک کرنے والے کے، جھاڑنے والے کے پاس ضرورت نہیں ہے۔ سنت میں ہر چیز کا یہ علاج موجود ہے، لہٰذا انسان اپنا علاج خود کرے۔ اور اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر چوتھا کلمہ روز 100 مرتبہ پڑھ لے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اگر 100 مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے تو جن اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے کہ ایک روایت کے مفہوم میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دن کوئی بھی کام جو ہے پھر اس سے زیادہ اجر والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی ایسی چیز، یعنی اتنا زیادہ اس کو اس کلمہ کے پڑھنے کا انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بہرحال ان کو انکریج کیا اور کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دو۔ اب مکہ والے جو تھے وہ بہت خوشی سے چلے، اور ہر روز راستے میں یا تو 9 یا پھر 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور ایک بہت سارے لوگوں کو فیڈ کیا جا رہا تھا، بہت بڑا لشکر تھا، اور ان کو شوق تھا کہ سب خوش جائیں اور ایک ہی وار میں بھرپور حملہ کر کے مسلمانوں کا کام تمام کر دیں۔ اتنے میں وہ ایک مقام پر جب پہنچے تو انہیں ابو سفیان کا ایک میسج ملا، اور جس میں تھا کہ دیکھو قافلہ جو ہے وہ خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ اب لیکن بات کیا تھی کہ قریش نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا ان کو یہ لگا کہ اب تو بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا واپس لوٹنا جو ہے یہ حماقت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی لشکر جو تھا اس میں پھوٹ بھی پڑ گئی تھی۔ ابو سفیان کے اس پیغام سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اچانک ایک ایمرجنسی کال تھی اور اس میں سب اٹھ کر آ گئے تھے، لیکن اب جب ان کو پتہ چلا کہ قافلہ تو خیریت سے پہنچ گیا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے ہی ہیں دوسری طرف بھی، لہٰذا واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو یہ کسی طور گوارا نہیں تھا، وہ کیا چاہتا تھا کہ نہیں، ہم جائیں، جنگ بدر میں حصہ لیں، اور بدر کے مقام پر ہم 3 دن وہاں رہیں، خوب اونٹ ذبح کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں، اور سارا عرب جو ہے وہ ہمارے سفر اور ہمارے اجتماع کا حال سنیں، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ہماری ایک دھاک بیٹھ جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، ایک بہت بڑا فرق ہے، تھنکنگ کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کا ایک کامن کاز ہے اور بڑا پازیٹیو کاز ہے، اس میں نہ تو ذاتی دشمنی ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ حسد ہے، نہ شو آف ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ اپنی دھاک بٹھانا ہے، اور بلکہ کیا چاہ رہے ہیں کہ دین کو سپورٹ ملے، دین پریویل کرے، اور قریش کی اقتصادی حالت کمزور ہو تاکہ پھر وہ مخالفت میں کمزور پڑ جائیں۔ اور ابو جہل کی جو تھنکنگ ہے وہ ٹوٹلی نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور اس میں حسد بھی ہے، رقابت بھی ہے، اور بڑائی بھی ہے، غرور بھی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا بھی ہے، اپنی سرداری کو قائم رکھنا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کہنے لگا کہ نہیں، ہم بڑی شان سے جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور اتنی دولت ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے شو آف کریں گے۔ تو اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں شو آف کرنا جو ہے وہ قطعی منع ہے، بالکل منع ہے، اور چاہے وہ قرآن ہو
چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، یعنی ان اے وے یہ دو ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گا اگر کوئی دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے کہ مجھے بہت سخی کہا جائے گا تو وہ بھی اسی شرک میں آ جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے اعمال ریجیکٹ کر دے گا، وہ سارے جو اس کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے، اس میں اور لوگوں کی یا اور کازز جو ہیں اس کی ملاوٹ ہوگی۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر، اور ویسے بھی ان ٹرائبس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے جو قبیلے تھے ان کی شہرت کے لیے لڑا کرتے تھے اور اپنی بہادری مقصود ہوتی تھی، اگرچہ وہ وقتی طور پر اکٹھے تھے، لیکن جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے، تو دل میں ایک نہیں تھے۔ اور ادھر مسلمان جو تھے وہ نہ کچھ ہونے کے باوجود سب ایک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ واپس لوٹ چلتے ہیں، بس نکل آئے اللہ کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرے، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ کہیں ٹریول کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی جاب ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو ایسے میں پھر وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ لے استخارے کی صورت میں، اور استخارہ جو ہے وہ خود کرنا پسندیدہ ہے، کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح انسان خود اپنے لیے دعا کر سکتا ہے کوئی اور کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے اور پھر استخارے کی دعا پڑھیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین راستے انسان کے لیے کھولتے ہیں۔ اور پھر جب استخارہ کر لے تو پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرے اور جم جائے۔ قرآن میں آتا ہے نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، پھر اس کے بعد ڈبل مائنڈڈ نہ ہو کہ پتہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا، نہیں، اللہ سے مشورہ ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ بہرحال ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا منعقد کی، اس کا اجتماع بنایا، کیونکہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ سب سے جو کنسرن لوگ ہوتے تھے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے فائدے ہیں۔ تو اس میں یعنی ایک لیڈر کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کے رول کو کیسے ادا کیا جائے۔ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ کنسرن لوگوں سے مشورہ ضرور کیا جائے، کیونکہ ایک تو بہت سارے مائنڈز جب ملتے ہیں تو ایک بہتر چیز سامنے آتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر ہر کوئی اس کام کو اپنا کام سمجھنے لگتا ہے اور اس میں خیر اور برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال مجلس شورا ہوئی اور اس میں مشورے ہوئے اور آگاہ کیا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ابھی کچے تھے، ایمان میں چھوٹے دل والے تھے، تو ان کے دل کانپ اٹھے، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ایمان کا یہ حال تھا کہ چٹانوں سے بھی ٹکرا جائیں۔ تو ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے آپ سے بہت اچھی بات کہی کہ جہاں آپ ہیں وہاں ہم ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم وہیں جائیں گے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے بہت اچھی طرح سے بات کی۔ اس کے بعد مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک فرق تھا بہت بڑا جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بر کے غمات تک بھی چلنے کو کہیں گے تو ہم وہاں پر بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے حق میں کلمہ خیر کہی، اور اب تک انصار جو تھے وہ خاموش تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، اور انڈائریکٹلی مراد انصار تھے، کیونکہ وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ انصار کا لقب ان کو ایسے نہیں ملا تھا، قدم قدم پر انہوں نے آپ کی مدد کی، نصرت کی، حمایت کی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ انصار بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو انصار کے کمانڈر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ جو کچھ بھی آپ لائے ہیں وہ سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنے سمع اور اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پیش قدمی کیجئے۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ اگر ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں بھی کودنا چاہیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا اور ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی۔ کل آپ ہمارے لیے دشمن سے لڑیں تو ہم جنگ میں مردوں کی طرح لڑیں گے، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے ذریعے سے وہ چیز دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس ہمیں آپ اپنے ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے عملاً وہ سچ کر کے دکھائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک نشاط طاری ہو گیا، اور فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنگ بدر کا سفر جو ہے وہ شروع تھا، اور بدر کے مقام پر لوگ جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ایسے میں ہمیں آپ کے کردار اور اخلاق کا مزید پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے سفر میں جب ہم لوگ نکلے تو اونٹ بہت کم تھے سواری کے لیے، تو ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے۔ تو ایک اونٹ تھا جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی ان تینوں کے پاس ایک اونٹ تھا۔ تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے کہ راستے میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، ہم آپ کے بدلے پیدل چلتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں تم دونوں سے کم اجر کا حاجت مند نہیں ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو خود کو ایک عام انسان سمجھتے تھے، کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی برتری نہیں ہوتی تھی۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں جرنیل ہوں یا میں لیڈر ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، عام انسان کی طرح خود کو رکھتے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کا حال پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، جس کے آگے اللہ کی بے پناہ عظمتیں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں تو وہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اور اس پر ایک ایسا احساس طاری ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بہت پاورفل پوزیشن پر بھی ہو، اتھارٹیٹیو پوزیشن پر بھی ہو، تو بھی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سارے احساسات موجود تھے کہ آپ خود کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے مختلف جاسوسوں کو روانہ کیا اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک طرف بڑھے تاکہ قریش کے لشکر کی پوری خبر لے سکیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا دور سے آتا ہوا آپ کو نظر آیا، بوڑھا آدمی تھا۔ تو آپ نے اس پر ظاہر نہیں کیا کہ آپ کون ہیں، تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی کوئی خبر ہے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں پورٹرے کیا کہ جیسے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ۔ اس نے کہا جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ اور ان کے ساتھی اور ان کا لشکر جو ہے وہ فلاں جگہ پہنچ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی وہی مقام تھا جہاں پر اسلامی لشکر موجود تھا۔ ان کے جو کھوجی ہوتے تھے وہ بڑے زبردست ہوتے تھے، بڑا ان کے ایکوریٹ اندازے ہوتے تھے۔ بہرحال پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا قریش کے لشکر کے بارے میں بتاؤ۔
اس نے کہا کہ وہ لوگ فلاں فلاں دن نکلے تھے اور جہاں تک میری خبر ہے اس وقت وہ فلاں مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ان کا اندازہ تھا اس کا، کیونکہ اسلامی لشکر وہاں پر اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ تو یہ اس بوڑھے شخص کی خبر تھی۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے گول مول سی بات کی کہ پانی سے، اور چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگا پانی سے کیا مطلب، کون سا پانی؟ عراق کا پانی؟ لیکن یہ خاموشی سے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ انفارمیشن ملی تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ تھی، اور اس کے مطابق آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ قریش کا لشکر جو ہے وہ قریب ہی موجود ہے اور جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابہ جو ہیں وہ بدر کے چشمے کے نیچے پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے ایک غلام دیکھا جو قریش کا غلام تھا، پانی بھر رہا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ قریش کا لشکر کہاں ہے؟ اس نے بتایا فلاں فلاں جگہ پر۔ پھر وہ اس کو آپ کے پاس لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا مجھ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ روز کتنے اونٹ سبا ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب ہے 1000 لوگوں کا لشکر ہے۔ اتنا ایکیوریٹ اندازہ کہ اگر 1 اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں تو 10 اونٹ کا مطلب ہے 1000 لوگ۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ چلے تو 1300 تھے، لیکن جب بیچ میں پھوٹ پڑ گئی تو 300 واپس چلے گئے اور 1000 کا لشکر باقی رہ گیا۔ اب دونوں لشکروں نے اپنا اپنا مقام ڈیسائیڈ کر لیا، چوز کر لیا، اور رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات میں ایک رحمت کی بارش بھیجی جو مسلمانوں پر پھوار کی طرح پڑی، اور کفار چونکہ نچلی جگہ پر تھے لہٰذا ان کی جگہ کیچڑ بھی ہو گیا اور پھسلن بھی ہو گئی، اور بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ان کے لیے پیدا ہو گئی۔ مسلمان چونکہ اونچی جگہ تھے لہٰذا بارش وہاں سے بہہ کر نکل گئی، اور انہوں نے اس میں سے پانی بھی بھرا، خود پیا بھی، اور ایک طرح سے فریش ہو گئے، اور جو ایک شیطان کی گندگی تھی، جو وسوسے تھے، جو خوف تھا، وہ بھی پوری طرح سے نکل گیا، اور ان کے دل پوری طرح سے جم گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھی، ایک مدد تھی جو مسلمانوں کے لیے آئی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ مدد آ سکتی ہے، لیکن وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرکز قیادت کی جگہ چنی، چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ تو ایک ماہر فوجی جو تھے صحابہ، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ قریش کے قریب والا جو چشمہ ہے وہاں پر پہنچ جائیں، تاکہ ہمارا پانی کے اوپر تسلط ہو جائے، اور جو پچھلے چشمے ہیں ہم ان کو بند کرتے جائیں گے تاکہ قریش کے پانی کی سپلائی کم ہو جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک چھپڑ تعمیر کر دیتے ہیں، اور اس کے نیچے کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں اور آپ اس میں تشریف رکھیں، اور آپ کے لیے تیز رفتار سواریاں بھی مہیا کر دیں کہ اگر تو اللہ نے ہمیں عزت دی اور مسلمانوں پر غلبہ دیا تو بہت اچھی چیز ہے، یعنی ہمیں فتح ہو گئی، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو گئی تو آپ کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہوں گی تاکہ آپ ان لوگوں میں چلے جائیں جو ہم سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی جو لوگ نہیں آ سکے صحابہ کرام مدینہ میں ہیں، تو آپ پھر اپنے محبت کرنے والے ان صحابہ کے پاس لوٹ جائیے تاکہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ کیا جذبے ہیں ان لوگوں کے۔ صحابہ کرام کو اس جنگ میں اپنی فکر نہیں ہے، کس کی فکر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، اور وہ تیار ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہونے پائے۔ اور اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو متعین کر دیا، اور آپ نے ان کے اس جذبے کی قدر فرمائی اور ان کے لیے دعا کی اور تعریف کی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس چھپر میں تشریف لے گئے۔ رات بھی ایسی گزاری آپ نے کہ رات بھی آپ لشکر کی تیاری کرتے رہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کس مقام پر لڑے گا، اور اسی میں ساری ٹینشن میں یہ رات گزری۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی، اور وہ مسلمانوں کو فیل ہو رہی تھی، ایک اونگ سی آ رہی تھی، ایک سکون تھا، گو کہ پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 8 سے
11 تک نازل کی، اور ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو یوں بتایا جا رہا تھا کہ غیب سے مدد آ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کا سامنا تھا کفار سے، انجام کا بھی نہیں پتہ تھا، تیاری بھی کوئی خاص نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں کیا تھیں؟ صرف 2 گھوڑے، اور ٹوٹل لشکر کتنا ہے؟ 313، لیکن اتنے ریلیکسڈ ہیں، بہت ریلیکسڈ۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ ایک مومن کے دل کو اللہ کی طرف سے ایک سکون ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کیونکہ مومن کے لیے تو جنگ میں ہر صورت میں بھلائی ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور اس کے بعد مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد۔